ساری عمر عبادت کرتے رہو، ساری عمر قرآن پڑھتے رہو، ساری عمر لیتے سنتے رہو، ساری عمر آقا کی مدح کرتے رہو، لیکن قربانی کی بات نہیں آئی بیچ میں۔ سب بس ایسے ہی سمجھو، درخت ہے، سبز ہے، سب پھل نہیں ہے اس میں۔ مختصر باتیں اچھی ہوتی ہیں، پڑھے لکھے ہو نا، جتنا پڑھا لکھا اتنا پاگل بے وقوف۔ سنا کہ دنیا بھر کی کتابیں رٹ رہے کٹھے ہوئے ہوئے۔ ہاں، ساری دنیا ایک طرف نہیں، سارے انبیاء ایک طرف، آقا جی ایک طرف، سارے انبیاء ایک طرف، ان کی ذات پاک ایک طرف۔ سوچیں تمہاری چلتے ہیں، تم کو جو فائدہ دین میں یا دنیا کا ان کی ذات سے پہنچ سکتا ہے، ساری دنیا تم کو نہیں پہنچا سکتی، چاہے مخلص بھی ہو جائے تمہارے ساتھ۔ لوگوں کی تصور، لوگ ان کی باتیں جائز ناجائز ماننی، یہ نہ سوچنا یہ خدا رسول کے حکم کا ان کو احترام ہے، قدر ہے، عظمت ہے، نہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں جیسے ہم ان کے ساتھ۔ کیا ملے گا ادھر سے ادھر سے؟ رحمت للعالمین خدا نے حضرت محمد مصطفیٰ کو بنایا کہ عالمین میں کوئی مشکل ہو، کوئی مصیبت ہو، ناممکن ہو، جیسی وہ سب حل ہو سکتی ہے اگر ان کی ذات پاک تمہارا وسیلہ بن گئی اور تم نے ان کی ذات پاک کو وسیلہ بنایا۔ اگر بنانے میں وہ یہ نہیں دیکھیں گے تم چور ہو، چاتر ہو، قاتل ہو، کچھ بھی ہو، جس کو دنیا قبول نہ کرے آقا قبول کرنے کو تیار ہے، لیکن تمہارے رخ ادھر نہیں ہے نا، ہڈی کے پیچھے مر رہے ہو۔ فلانے کو بلاؤ، کسی کو بھی بلاؤ، لیکن آقا کو وہ مانتا ہو اور آقا کو کچھ نہ کچھ جانتا ہو، ان کی عظمت کے تقاضے کو سامنے رکھ کے چلے۔ تم نے پاکستان بنایا، ہندوستان نہیں بنا، کون سی پھوتی ماری ہے تم نے؟ امریکہ نہیں بنایا، اگر بنانے تم سے وہ اوپر ہیں۔ تم اپنی نیشنلٹیوں کو تھوکتے ہو، ان کے پیچھے بھاگتے ہو کہ وہاں کی نیشنلٹی مل جائے، تمہارے پاس نیشنلٹی نہیں ملتی ہے، ملتی ہے، تم نہیں بنا، انہوں نے بنا، یہ سب بناتے ہیں۔ جہاد کرتے ہو، ملک کو بچاتے ہو، جہاد بھی جہاد نہ بھی ہو، کسی کی جھونپڑی کو حملہ کرتا ہے، انسان اپنی جھونپڑی بچاتا ہے، ایک حیوان اپنی غار کو بچاتا ہے، ایک پرندہ اپنی اس کو بچاتا ہے، تو سب یہ تو کوئی نہیں، نام ایسے بیچ میں رکھ لو کہ ہم جہاد کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، لیکن جہاد نہ بھی ہو، تم نے ملک کو بچانا ہے۔ لیکن ایمان والی بات جب تک پیدا نہیں ہوگی تمہاری گاڑی نہیں چلے گی۔ باقی دنیا میں چھوٹ تو کافر کا، فرعون نے کہا تھا میں خدا نے ایک دم مار دیا تھا اس کو، خدائی چلاتا رہا، آخر میں اس نے توبہ کی، خدائی بھی دھوکہ دیتی ہے۔ اور جس نے لیلا مجنوں بننا کہ غلام مصطفیٰ بننا، وہ کوشش کرو جو وہ کہیں ہم اس پر مر مٹیں، یہ لب لباب ہے بات کا۔ ہاں، ان کی داڑیاں رکھو، تم نے کیا رکھا؟ داڑیاں کہ مونچھیں؟ پوچھو اپنے دل سے۔ تمہارا ایمان بنانے والے حضرت محمد مصطفیٰ، وہ وقتی رسول نہیں تھے، قیامت تک رسول ہیں۔ وہ وقتی رحمت للعالمین نہیں تھے، آج بھی ہیں، کل بھی ہیں، قیامت میں ہر وقت رحمت للعالمین ہے۔ وہ حیات النبی ہیں، یہ ساری کائنات ان کے وسیلے خدا نے بنایا، لیکن چیزوں کو وسیلے سے چلایا، اور سب وسائل کو نبی کریم کے قدموں میں رکھا کہ آپ رحمت للعالمین ہیں۔ عقل نہیں تو پھر لاتوں کے بت لاتوں سے مان جائے، فرعون مان گیا تھا بعد میں، تم نے کب ماننا ہے؟ پیر صاحب سے ملنا، پیر صاحب کو اپنی پڑھی ہوئی ہے، معافی مل جائے، میں پیری کے پیچھے میں معافی کے پیچھے پڑا ہوں۔ ہاں، اگر خدا انصاف کرے کوئی نہیں بچ سکتا، فضل کرے تو 100 قتل والا بھی بچ سکتا۔ تو ہم فضل خدا سے مانگتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، تو پیری مریدی کو نہیں ڈھونڈتے یہاں۔ اگر پیری مریدی ڈھونڈتا تو اصل مطلب کو سمجھے،
اس کا مقصد ہو کہ خدا رسول سے میری محبت کا رابطہ ہو جائے، جن کو رحمت اللہ عالمین ہے، اگر وہ آثار وہاں ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ پیری مریدوں کو مشکل چیز سمجھے، داڑھی بڑھا لو، 1-2 گز نعرے 2-4 مار لو، 4-5 جمورے رکھ لو، ایسے جمورے، ہاں جی کام چلاؤ، کچھ نہ کچھ تو پھنستا ہی رہے گا، صحیح ہے نہیں صحیح ہے؟ لیکن سچائی چھپ نہیں سکتی، خوشبو آ نہیں سکتی، 100 دن چور دا 1 دن سادہ. ہاں میں تم کو سمجھاؤں، تم کو یہ بتاؤں وہ بتاؤں، اور سارے خرانٹ آئے ہوئے ہو دنیا کے چکر باز کہ مسئلہ ٹھیک ہو. ساری کھوتی پھنسی ہوئی ہے پنجابی ہمارا مطلب بھالو، ہم پیر کو مانے، تو تم خود ہی پیر ہو اپنے مطلب کے. اگر تم چکر باز ہو، تم سے بڑا چکر باز میں ہوں. ہاں خریاں سن لو تو وقت ضائع نہ کر. باقی جو لوگ کمزور ہیں ان کے مسائل حل ہوتے ہیں تو خدا رسول کے معاملے میں کچھ 2 تسبیحیں پڑھ لیتے ہیں، ورنہ ان کو تسبیح سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ دنیا کے کتے بن چکے ہیں، آقا سے اپنا معاملہ دور کر چکے ہیں، ان کو حضرت محمد مصطفیٰ کی رفاقت کی کوئی قدر نہیں ہے. اس زندگی کا نفع نقصان جو آقا سے رابطہ توڑتے ہیں، موت کے وقت پتہ چلے گا اس نے کیا کیا اپنے ساتھ، اچھا کیا ہے برا کیا. جی کچھ سنائے لیلا مجنوں کی باتیں. ہاں وہ سوچنا جا کے اتنی کافی ہے تم کو، جیسے زیادہ بولوں پہ مرچیں لگے گی. ایسی تقریر سنی ہے؟ تقریر والے آتے ہیں، برادروں بزرگانوں بندہ ناچیز کھڑا ہے، آپ نے شرف بخشا ہے. مجھے منافقت نہیں آتی ہے. ابھی چلے جاؤ سارے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، تھوکوں گا بھی نہیں انشاءاللہ. یہ تکبر سے نہیں ہے. اگر خدا رسول مجھ پہ راضی ہے اور تم کو بھی خدا رسول کو راضی کرنا ہے، پھر تسبیحیں تھے، داڑیاں تھے، بسم اللہ. نہ زمانے کو دیکھنا، نہ ماحول کو دیکھنا. اگر لیڈر کو دیکھنا، پیر کو دیکھنا، اس کو یہ سوچ کے چلنا یہ خدا رسول کی عظمت کے تقاضے کا خیال ہے اس کو. ماں باپ بھی اس میں بھی یہی دیکھنا ہے. نہیں ہے تو ماں باپ کو بھی آگ لگاؤ، چپ کر کے چلنا. جو ان کے حقوق ہے اس کے تابع نہیں ہونا ہے. ماں باپ کے، پیر کے، کسی کے تابع نہیں ہونا ہے. تابع اسی کے ہونا ہے جہاں سے یقین آ جائے کہ حضرت محمد مصطفیٰ کی خوشبو یہاں سے آتی ہے، میرا مسئلہ حل ہو جائے گا. ان کی سچی نسبت، ان کی باتوں پہ چلنا دنیا آخرت کی مصیبتوں سے تم کو امان کی گارنٹی ہے. نہیں کہ ہوگا، ہے. خدا نے یہ فیصلہ کر دیا آقا جی پر کہ رحمت اللہ عالمین ہے، اور جو وہ کہیں گے وہ ہوگا، اور جو وہ نہیں چاہیں گے وہ نہیں ہوگا. دنیا مانتی ہے. پھر آپ لوگ کیوں ایسے ہیں مجھے بتاؤ، کہ سب کچھ جانتے ہوئے کہ ایمان کی کمزوری ہے، مرضیں باطنی دور نہیں کی، جس کی وجہ سے تم ایسے ہو. ورنہ پتہ ہے تم لوگوں کو ان چیزوں کا. اگر یہ اندر کے معاملے دور نہیں کرو گے نا، ایسے ہی مر جاؤ گے. پھر کیا ہوگا؟ وہ خود ہی کہنے لگ جاؤ گے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم. یہ کہہ لو گے، یا یہ کہہ لو کہ اس کا نام آپ کو پتہ ہے، مجھے اس کا نام اچھا نہیں لگتا تم کو سناؤں، تم لوگوں کو پھر تکلیف نہ ہو. وہ پتہ ہے اس کا گھر کا نہ گھاٹ کا. پھر وہ ہاں تم خرانٹوں کو کون سکھا سکتا ہے؟ تم لوگ سے تو بچنا چاہیے، چکر بازوں سے. ہاں تم لوگوں کے پاس زبردست دانت ہے ہاتھی کے، ہے نا؟ ہاں ایٹم بم بنا لیا تو کیا کمال کر لیا. ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. اگر تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ایمان ہے، خدا کا وعدہ تمہارے ساتھ ہے، ساری دنیا تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. امتحان ضرور ہوگا. اور تم کیا کہتے ہو؟ یہ کریں گے، یہ کر گے. نہ وہ کچھ کر سکتا ہے نہ ہم کچھ کر سکتے ہیں. سب کچھ اللہ کرے گا. اللہ اس کے لیے خیر کرے گا جو ایمان کے تقاضے میں، خدا رسول کی محبت کے راستے میں. اللہ لہ الخلق والامر. جتنی مخلوق ہے سب سے خدا کی مخلوق ہے. خدا کا حکم چلتا ہے بیچ میں، کسی کا نہیں چلتا ہے. حضرت عمر ایک ہی مذاکر، سچے غلام نہ غلام رسول تھے نا،
ایک ہی مذاکرات میں جا کے بیت المقدس کی چابیوں نے بات ہی نہیں کی دوسرے. ہاں اور کیا سناؤں. مزہ آیا یا تکلیف ہوئی ہے؟ آقا جی کہتے جو لوگوں کو راضی کرے اور حق کو چھپائے خدا آگ کی لگام اس کے منہ میں دے گا. جو خدا کو راضی کیسا ہے دنیا ناراض ہو جائے. کہا لو اجتمعت الانس والجن، روح زمین کے انسان جنات کے خیر کچھ نہیں بگاڑ سکتے اگر اللہ اس کو حفاظت دیتا. نبی کی بات پر ایمان ہونا چاہیے. یہ کچھ نہ کر دوگلے ہو کے چلنا، اب دو رنگی ہو کے یک رنگی ہو جہاں اب اس طرف آ جاؤ. نہ زمانے کو دیکھنا ہے، نہ ماحول کو دیکھنا ہے، نہ چکر باز پیروں مولویوں کو دیکھنا ہے. کوئی بات بھی کہہ دے اس کی بات کو سوچنا ہے. ہاں عورتوں کو آزاد کرو. مسجد میں جانے پہ پابندی تھی کہ اس نے نماز پڑھے، پھر کہا گھر میں ہی پڑھے. عورتوں کو آزاد کرو. ہاں جنگ میں پانی پلاتی تھیں. ایسے مسائل نکالتے ہو. منافق بیچ میں سے چلتے ہیں. احتیاط اچھی ہے، گنجائش نکالنی ہے کہ دلدل میں پڑنا اچھا ہے. اگر انسان نہیں بھی کچھ کر سکتا کم از کم اتنا کیا کہ میں کمزور ہوں، ہونا وہی چاہیے جو حضرت محمد مصطفیٰ چاہتے ہیں. اس کے دل میں کہ میں اپنی کوئی ذاتی تنظیم نہیں بنا کے بیٹھا ہوں. ہاں ان کے تم بن گئے سب کام بن جائیں گے. اگر دل سے ان کے نہیں بنے تمہارا اسلام تمہارے کام نہیں آئے گا. جتنی پھوتیاں تم سے جاہل اچھا ہے جو دل سے ان کو مانتا ہے. اولیاء اللہ بنے ہیں، اولیاء اللہ. پوچھو عالموں سے ثبوت ملے گا تم کو. انہوں نے ہاتھی کی دانت استعمال نہیں کیے. ہاں یہ چھوڑ دو یہ چیزیں ابھی. ہاں اب کافی انسان یعنی پیچھے ہٹ چکا، کافی مصیبتیں آ چکی ہیں اور ہٹنے کا نام نہیں لیتی ہیں. ہر لحاظ سے ہٹنے کا تب نام لے گی جب تم رخ دے گو حضرت محمد مصطفیٰ کو. دل کا رخ، منہ کا رخ نہیں. قبلے کی طرف سب کا منہ ہوتا ہے. وہ سکھاتے بھی ہیں 2 رکعت نماز، 4 رکعت نماز، منہ میرا کیوں اور دل تیرا کس کی طرف. تسبیح پھیرے دل نہ پھریا کہ تسبیح پھیر کے لینا ہوں. تجھے کیا ملے گا نماز میں، تیرا دل تو ہے صنم آشنا. بچو بچو آگے تمہاری ہمت سے باہر ہے خدا کا عذاب، خدا کی ناراضگی. ہاں ان کا رابطہ نہ توڑو، ان سے رابطے رکھو. وہ وسائل پکڑو جو رابطے کرتے ہیں. گنجائشیں مت تلاش کرو، اخلاص کرو. ہاں بگڑے ہوئے کام دنیا آخرت کے بنیں گے، خود یہیں بھی بنیں گے وہاں بھی بنیں گے. ہاں تم کو ثبوت ملیں گے. ہاں وہ حیات النبی ہیں، وہ قیامت تک رسول ہیں. لوگوں کو مصیبتوں سے، ہر قسم کی مصیبتوں سے نکالنے آئے ہیں. دین کی ہو، دنیا کی ہو، بیماریوں کی ہو، دشمنوں کی ہو. خدا صحابہ کا تم اتنے کمزور تھے دشمن نوچ کے تم کو کھا جائے. قلیل، ایک تو تمہاری تعداد نہیں تھی. مستضعفون، تم بہت ہی کمزور تھے. یہ قرآن ہے. ہم نے حضرت محمد مصطفیٰ بھیجے، انہوں نے تم کو طریقہ سکھایا. تم ان زمینوں پہ قابض ہو گئے، وہاں تک پہنچ گئے ہو جہاں تک ناممکن تھا خدا نے کہا ہے. لیکن خدا جب قادر ہے کسی طرح ہو جائے تو ان کو ان کے حوالے وہ زمینیں کر دیتا ہے، وہ ملک کر دیتا ہے. اور رسکم ارضہم و دیارہم، ان کی ملکیتیں، ان کی زمینیں، ملک تمہارے ہاتھ میں آ گئے بطفیل حضرت محمد مصطفیٰ. پھر تم نے گانا گایا، بھول گئے. اب اس گانے کو نہ گاؤ. چینو عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم میں ہم وطن ہیں، سارا جہاں ہمارا. ہم پاس باں ہیں اس کے، وہ پاس باں. اب تو نہیں یہ بات. ہاں تو پھر ایڑی چوٹی کا زور لگاؤ، کچھ نہیں ہو سکتا. زمین آسمان میں قرآن میں ہے، ذرے پر کوئی حکومت نہیں کر سکتا، ذرہ ہلا دے. تمہاری آپس میں امان نہیں ہے، باہر تم کو کیا امان ملے گی؟ اگر وہ امان دے تم کو سمندر میں امان ہے. اگر وہ امان دے پاکستان بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سارا ملک خدا کا، جہاں جہاں تمہارے لیے پاکستان ہے.
جس کو خدا امان دے اس کو آگ میں امان، سمندر میں امان، ہر جگہ امان۔ یہ حقیقت کی باتیں ہیں، نبی کریم کی باتوں پر یقین رکھنا چاہیے۔ ہاں وہ اللہ کی بہت بڑی امان ہے، نشان امان مصطفیٰ کی ذات، نشان امن ذات مشرق میں جاؤ مغرب میں جاؤ، اگر ان کی نگرانی ہے تم نے ان کو راضی کر کے رکھا، نہیں تمہارے ملک میں تم کو امان نہیں ہے۔ ہاں گارڈ رکھو، مارو، گارڈ بھی گیا تم بھی گیا، اب کیا رکھنا ہے؟ ہاں چین تمہارا پرانا دوست ہے، خدا رسول تمہارے دشمن ہیں، خدا رسول کی باتیں نہیں مانتے، وہ دشمن ہے خدا رسول تمہارے، خدا رسول دوست نہیں ہے۔ اس سب کا سوال جواب اپنے اندر کرنا، ورنہ خدا اتنی مصیبت میں ایمان والوں کو نہیں ڈالتا ہے۔ لیکن ایمان زبان میں نہ، دل میں نہیں ہے۔ فرمایا تھا کہ قومیں آئیں گی قرآن شریف پڑھیں گی، بڑے وہ علم والے ہوں گے، لیکن ان کے حلق تک ہوگا، نیچے نہیں اترے گا۔ ہاں مولانا بھی ایسے چاہیے، پیر بھی ایسے چاہیے جو شریعت کو کبھی یہاں پھیریں کبھی یہاں پھیریں۔ ہاں ان کے بھی حلوہ مانڈا چلتا رہے، دال روٹی ان کی بھی چلے۔ ہاں یہ چھوڑ دو اب یہ چیزیں۔ ہاں سادگی اختیار کرو بس۔ اسی آقا جی نے کہا اکثر لوگ جنت کے سادے ہوں گے، اسی مان جاتے ہیں، اور چکر باز اس میں رستے ڈھونڈتے ہیں۔ اس سے تمہاری اتنی مشکلیں حل ہوتی، تم پاگل ہو جاتے، اتنی نعمتیں ہوتی، خدا ایسی تبدیلی لاتا۔ خدا نے کہا وَلَوْ أَنَّ مَقَامَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلِ، اگر یہ تورات انجیل میں جو ہم نے احکام جن کو کہے تھے اگر یہ ان پہ چلتے، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، ان کو اتنی فراوانی اور خوشحالی اور حالات میں تبدیلی دیتی، اوپر نیچے سے رحمتوں میں یہ غرق ہوتے۔ اس کا یہ مفہوم ہے، غرق ہوتے، اتنی رحمت ہم کرتے۔ انہوں نے ہمارے حکم کی قدر نہیں کی، اور تورات انجیل سے آپ کا قرآن افضل، آپ کا نبی افضل دوسرے نبیوں سے۔ اس کو کیا اس کام کو آپ نے، انہوں نے ملک کے لیے کیا، دوسرے بھی کرتے، کوئی خاص کام تو نہیں کیا۔ اس کو کرنا تھا تو ان کے لیے کرتے، کن کے لیے؟ جن کو کہتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ، جن کو کہتے رہتے، پھر وہ دیکھنا تمہارے لیے کیا کرتے ہیں۔ ہاں تم لاکھ گناہ گار ہوتے، خدا کو تمہارے لیے منا دیتے۔ یہ باتیں تم مانتے ہو، تمہارا دل مانتا ہے، پھر اندھے ہو جاتے ہو، ادھر ادھر بھاگتے ہو، اور پھر یہ بھی پتہ ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، پھر خواہ مخواہ اپنے کو ادھر ادھر پھنسانا۔ آج نہیں تو کل تمہاری موت ہے، پھر تم کیا کرو گے؟ تو خدا سے دعا کرو، نیت کر لو، خدا کرے مشکلیں آسان ہو، خدا کرے ملک میں حکومت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو اور ان کے احکام چلیں۔ خدا نے کہا اس تورات انجیل کو چلاتے ہم اتنی رحمت کرتے، نعمتوں میں غرق کرتے۔ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ مَقَامُ التَّوْرَاةَ، انہوں نے ایسا نہیں کیا، اس لیے ان پر فلٹ بھیجے، مصیبتیں بھیجے، دشمن بھیجے، بھوک بھیجی، مہنگائی ہوئی، یہ پریشان حالی وجہ تھی کہ دنیا آخرت کی تبدیلیاں، خدا کا معاملہ، قرآن کی بات زیادہ یعنی ضمانت والی، سمجھ والی مضبوط ہوتی ہے، آقا جی ہوتی ہے، لوگوں کی ہوتی ہے کہ حالات کی تبدیلی دنیاوی لحاظ سے یا آخرت کی اعمال پر مدار ہے اس کا۔ تم جتنا زور لگا لو دوستیوں کا، جب تک اعمال ٹھیک نہیں ہوں گے حالات نہیں بدلیں گے۔ یہ خدا نے قرآن میں سارا یہ کہا ہے، اب اس کی وضاحت تو اتنی نہیں ہو سکتی تنگ وقت میں، تو یہ قرآن حدیث کا حکم چلا، اس سے تمہاری اتنی مشکلیں حل ہوں گی کہ تم نعمتوں میں غرق ہو جاؤ گے۔ اس لیے ان امتوں سے افضل ہے امت حضرت محمد مصطفیٰ، کہ ہم ان کے اتنی مہربانیاں ان پر کرتے اور اتنے کرم کرتے، انہوں نے ایسے کیا نہیں، اور تم نے بھی انہوں کی طرح کیا، کافروں کی طرح۔ کافروں کے قانون اچھے، کافروں کی عادتیں اچھی، کافروں سے بغض رکھنا چاہیے۔ آقا ان کا من احب فی اللہ و ابغض فی اللہ فقد استکمل الایمان، ایمان اسی نے اپنا مکمل کیا جو خدا کے لیے محبت کو رکھے اور خدا کے لیے کسی سے دشمنی رکھے۔ کافر تمہارے دوست بن سکتے ہیں؟ دوستیاں کرتے ان سے دھوکہ کھاؤ گے۔ تم کو ایمان قرآن پر ہونا چاہیے، ایمان حضرت محمد مصطفیٰ پر ہونا چاہیے، اور کچھ مجاہدہ روحانی کرو کہ تمہارے دل پھریں،
ذکر اذکار سے قوت ایمان پیدا ہوتی، وہ تم کرتے نہیں ہو، تو اسی تمہارے ایمان سے گرے ہوئے، تمہاری یہ بری حالت ہے۔ تم کھانے کو چھوڑ دو، پینے کو چھوڑ دو، غریب و امیر ہو، کھانے پینے لاپرواہی کرو گے تمہاری جان خطرے میں، ذکر اذکار کو چھوڑو گے تمہارا ایمان خطرے میں۔ اس سے فیض آتا ہے دل میں، دل مضبوط ہوتا ہے، انسان اچھے کام کرنے لگ جاتا ہے۔ اسی 100 کا عہد کراتے ہیں، آگے اس کو زیادہ کرو۔ یہ آقا جی کی تربیت ہے کہ آقا جی کے جو ذکر نہیں کرتا مثل میت، دل کا مر جاتا ہے، شعور ختم ہو جاتا ہے، اس سے تم کو زندگی ملے گی۔ بہرحال آپ دیکھ رہے ہیں میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہارا دشمن ہوں، یا جذباتی باتیں کر رہا ہوں، غیر جذباتی کر رہا ہوں، لیکن صحیح ہیں غلط ہیں یہ آپ دیکھ لینا۔ مجھے اتنا پتہ یہ انہوں نے کہا یہ کام کرنا، اور یہ دل سے کرنا چاہیے، اور خدا کرے آپ کے دل میں بھی ایسی آپ کی تبدیلی آ جائے کہ انسان آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتا ہے، لیکن نیت تو پکی کر لے کہ میں آج کے بعد ہر وہ کام کروں گا جس سے خدا خوش، حضرت محمد مصطفیٰ خوش۔ میں لوگوں کو نہیں دیکھوں گا، ماحول کو نہیں دیکھوں گا، پارٹیوں، اور جس چیز سے خدا رسول خوش نہیں، وہ باپ ہو اس کو چھوڑ دوں گا، پیر ہے اس کو چھوڑ دوں گا، ماں باپ ہے اس کو چھوڑ دوں گا، لیڈر، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ کا دامن میں نہیں چھوڑوں گا۔ یہ اصل اصول بنیادی چیزیں ہیں، اور اس میں بھی زیادہ نہ پڑھیں۔ فلانا سلسلہ، کوئی بھی سلسلے ہوں، کوئی بھی پارٹی ہو، لیکن جس میں یہ بات آ جائے کسی پارٹی میں، کسی سلسلے میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز میں مقدم رکھنا ہے، وہ کامیاب ہے۔ اگر ان سے لاپرواہی ہے، اپنی من مانی کرنی ہے، پھر تو تمہارے ایک افسر کے ساتھ بھی رہ تو کام نہیں بنے گا جب تک کہ تم اس کی تابع نہیں ہوگے۔ آقا جی تو ہیں بڑی چیز۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو عاشق رسول بنائے، اور ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم۔